اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑا ممبر سے متصل ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو، مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ ملتے اور بلند آواز سے صلوات۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ بالحدب القائل ولا يحسن عما العد ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله قوس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان عرضه، اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نفی الصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار إليه ومن اشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قال للملائكة يا مريم إن الذين اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين صلوات بآواز بلند۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ چکرجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاک میں قرآن خاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار بھی شامل فرما، ہمیں وہ دن بھی دیکھنا نصیب کر کے جب مولا کی موجودگی میں جناب زہرا کے روزے کو تعمیر ہوتا دے سکے۔ ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی۔ بسم اللہ۔ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت شہزادی کونین مادر حسنین دختر رسول الثقلین سیدہ راضیہ مرضیہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ منعقد ہے اور سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ارشاد ہوا وقال للملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ تمام حضرات کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہوگی
بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، قدیر کے فقیروں سے ہے۔ ارشاد سورہ مبارکہ آل عمران میں ہو رہا ہے، اور پھر ملائکہ نے فرمایا، ملائکہ نے کہا قال للملائکہ، اور ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے، خدا نے تمہیں مصطفیٰ کیا، وطہرا کے، پھر طاہرہ کیا، واصطفیٰ کے، پھر مصطفیٰ کیا، علی النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں میں سے۔ خدا نے اس آیت کے اندر، قرآن کے اندر جو یہ آیت موجود ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ وقال للملائکہ، ملائکہ نے کہا، توجہ رکھیے گا، ملائکہ نے کہا یا مریم، یا مریم، جملہ پہلا آپ کے حوالے کروں کہ ملائکہ کو مریم کا نام لینے کی اجازت تھی، ملائکہ کو مریم کا نام لینے کی اجازت تھی، اسی لیے ملائکہ نے کہا یا مریم۔ اور اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، پہلا تحفہ ذہن میں اس وقت آ رہا ہے تو آپ کے حوالے کروں، جب عالم نور میں تمام انوار خلق ہو چکے انبیاء کے اور دیگر معصومین کے، تو خدا نے 1,24,000 نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم میں سے 5 اولو العزم پیغمبر چنے ہیں، اور پھر ان 5 کے نام لیے خدا نے کہ کون سے 5 اولو العزم نبی؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور میرے اور آپ کے رسول جناب رسول خدا۔ ان 5 کو مخاطب کرتے ہوئے خدا نے کہا کہ یہ شرف صرف تم 5 نبیوں کو حاصل ہے کہ زہرا کا نام لینے کی اجازت صرف تم 5 کو ہے۔ توجہ رکھیے گا، زہرا کا نام لینے کی اجازت صرف تم 5 نبیوں کو ہے، باقی 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو نہیں، آدم کو بھی زہرا کا نام لینے کی اجازت نہیں، صرف یہ 5 نبی اولو العزم نبی ہیں جن کو اجازت ہے بی بی زہرا کا نام۔ جیسے ہی خدا نے ان 5 انوار سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا تو اچانک جو 5 انوار ان انبیاء کے انوار سے بھی پہلے خلق کیے تھے، ان 5 انواروں میں سے ایک پردے والے نور کی آواز آئی کہ اے میرے خدا ایک مرتبہ عرش کی دائیں جانب دیکھ، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک مرتبہ عرش کی دائیں جانب دیکھ۔ جیسے ہی یہ کہا تو آواز خدا آئی کہ میں جانتا ہوں کہ کن کی طرف تم اشارہ کر رہی ہو، جس گروہ کی طرف اشارہ کر رہی ہو ان سے میں واقف ہوں، ان کو میں جانتا ہوں۔ کہ میرے اللہ یہ کون ہے؟ جانتی بی بی بھی تھی لیکن ہم جیسو تک پہنچانے کے لیے سوال کیا کہ میرے اللہ یہ کون ہے؟ جیسے ہی سوال کیا آواز آئی کہ زہرا یہ جو گروہ کھڑا ہے، یہ جس کی طرف تم اشارہ کر رہی ہو، یہ گروہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے شوہر علی کے، تمہارے بیٹے حسن کے اور بیٹے حسین کے شیعہ ہیں، تمہارے شوہر علی کے شیعہ ہیں۔ جیسے ہی یہ نام آیا بی بی نے کہا کہ میرے اللہ تو نے ان 5 اولو العزم نبیوں کو میرا نام لینے کی اجازت دی ہے، میں زہرا یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اور کسی کو نہیں، صرف ان کو میرا نام لینے کی اجازت دے دے، صرف ان کو میرا نام لینے کی اجازت دے دے۔ آواز آئی زہرا یہ خاکی بشر ہیں، خاک سے خلق ہوئے ہیں، جب دنیا میں جائیں گے تو خاک بن کر جائیں گے، جب اٹھائے جائیں گے تو خاک بن کر اٹھائے جائیں گے، یہ خاکی بشر ہے۔ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ 5 نبیوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، 1,24,000 نبیوں کو بھی اجازت نہیں دی، ہر نبی کی زبان کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ نبی بھی تمہارا نام لے سکے۔ یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ان خاکی بشروں کی خاطر تو کہہ رہی ہے کہ مجھے ان کا نام لینے کی اجازت دے دے؟ جناب زہرا نے کہا میرے اللہ ان کو میرا نام لینے کی اجازت اس لیے دے دے کیونکہ ان کے دل میں میرا حسین رہتا ہے، ان کے دل میں میرا حسین رہتا ہے۔ تو آیت کی طرف بھولے تو نہیں آپ آیت؟
خدا نے کیا کہا کہ وقال للملائکہ، اور پھر ملائکہ نے اعلان کیا. مریم کی امام سے پوچھا گیا کہ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس آیت میں خدا نے 2 مرتبہ مصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے وصطفیٰ کے، یہ 2 مرتبہ مصطفیٰ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ سنو، پہلی مرتبہ مریم کو اس لیے مصطفیٰ کیا کیونکہ مریم کو عصمت دینی تھی. توجہ، مریم کو اس لیے مصطفیٰ کیا تاکہ مریم کی عصمت بتا سکے. دوسری مرتبہ کیوں مصطفیٰ کیا مولا یہ بتائیے؟ امام نے فرمایا اس لیے مصطفیٰ کیا کیونکہ زہرا کے بیٹے کے غلام کی ماں بننا تھا. ذرا جناب امام زمانہ کے غلاموں میں سے ایک نام جناب عیسیٰ کا جو جناب امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے، کہا کہ زہرا کے بیٹے کے غلام کی ماں بننا تھا، اس لیے دوسری مرتبہ مصطفیٰ کیا. تو جملہ پہلا ایک حوالے کروں آپ کے کہ مریم وہ ہے کہ جس کی عصمت کا اعلان خدا خود نہیں اپنے ملائکہ سے کروا رہا ہے. مریم، توجہ رکھیے گا، مریم وہ ہے کہ جس کی عصمت کا اعلان خدا نے ملائکہ سے کروایا ہے. ایک اور صورت میں خدا نے ایک اور آیت نازل کی، اور وہ آیت تھی میری مخدومہ کی عصمت کی شان میں، جس میں خدا نے خود اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب مریم کی عصمت کا اعلان کروایا تو ملائکہ سے کروایا، اور ملائکہ نے اعلان کیا تو مریم کا نام لے کے کیا. جب زہرا کی عصمت کا اعلان کا وقت آیا تو خود کیا، اور زہرا کے احترام میں خدا نے نام بھی نہیں لیا. زہرا کے احترام میں خدا نے خود نام نہیں لیا. تو فرق یہ ہے جناب زہرا اور جناب مریم میں کہ عصمت کی، مریم کی عصمت کا اعلان ملائکہ نام لے کر سکتے ہیں. زہرا کی عصمت کا نام لیتے ہوئے خدا زہرا کا نام بھی نہیں لے رہا. اور کیا کہا؟ انما یرید اللہ، جب سے خدا ہے تب سے خدا نے ارادہ کیا ہے کہ زہرا اور زہرا کے گھر والوں سے رجس کو دور رکھے. آیت اللہ علامہ باقر تہرانی، مذہب تشیع کے بہت بڑے عالم، ان کا ایک مناظرہ ہوا عیسائی سے. ایک عیسائی شخص آیا، عیسائی عالم آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے باقر تہرانی، یہ بتائیے کہ خدا نے قرآن کے اندر مریم کا ذکر تو کیا، فاطمہ کا ذکر نہیں کیا، کا دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ دلیل یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کس کی کتاب ہے، میری یا آپ کی؟ علامہ نے کہا کہ ہماری کتاب. تو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، فاطمہ کا نام کہیں نہیں ہے، مریم کے نام پر پورا سورہ ہے. تو کیا بہترین جواب دیا. کہنے لگے، پہلے تو چہرے پر جلال آیا، غصے کے عالم میں اس عیسائی عالم کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ بتاؤ، بادشاہت کا دور تھا، کہنے لگے یہ بتاؤ کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ کہنے لگا جی بہت دفعہ گیا ہوں بادشاہوں کے دربار. کہا یہ بتاؤ کہ جب بادشاہوں کے دربار میں گئے ہو تو کیا کسی بادشاہ کو اپنے گھر کی حرموں کے نام لیتے ہوئے سنا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا بس یہی وجہ ہے کہ دربار میں بادشاہ کنیزوں کے نام تو لے لیتے ہیں لیکن حرموں کے نام نہیں لیتے. کہا مریم زہرا کی کنیز کا نام ہے. اور مکاشفات جناب عیسیٰ میں یہ بات نقل ہوئی کہ خدا نے جناب عیسیٰ سے پوچھا کہ اے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں مردے زندہ کرنے کا فن کیوں عطا کیا گیا؟ تمہیں ایسے مریض جو لا علاج بیماری میں پڑ جائے ان کو شفا دینے کا فن کیوں عطا کیا گیا؟ تمہیں پرندے بنا کر ان میں جان ڈالنے کا فن کیوں عطا کیا گیا؟ تو آواز عیسیٰ آئی کہ نہیں میرے پروردگار، میں نہیں جانتا کہ مجھے اتنے سارے معجزات کیوں دیے گئے. تو اس وقت آواز خدا آئی کہ عیسیٰ جان لو تمہیں اس لیے اتنے سارے معجزے دیے گئے کیونکہ تم میرے محبوب کی بیٹی کے کنیز کے بیٹے ہو.
میرے محبوب کی بیٹی کے کنیز کے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں اتنے معجزات دیے گئے۔ جب جناب اور سورہ مریم کا اگر آغاز پڑھیں تو سورہ مریم کے آغاز میں خدا نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد قرآن کے اندر مریم کا بھی تذکرہ کریں۔ سوال کروں آپ سے، قرآن خدا نازل کر رہا ہے، تذکرہ کرنے کو رسول سے کہہ رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں کوئی کتاب لکھوں اور کوئی شخص میرے پاس آئے اور آ کر کہے کہ جناب اس کتاب کے اندر فلاں چیز کا بھی تذکرہ کرے۔ وہ تو میرے بس کے اندر ہے کہ میں خود کتاب لکھ رہا ہوں تو اس کے اندر تذکرہ کر سکتا ہوں، لیکن کتاب کوئی اور لکھ رہا، آنے والا میرے پاس آ کے کہے کہ وہ کتاب لکھ رہے اس کے اندر آپ تذکرہ کریں، تو جواب تو میرا یہی ہوگا نا کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ تو خدا رسول سے کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن تو وہاں سے آ رہا ہے۔ خدا رسول سے سورہ مریم میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر مریم کا تذکرہ کرے۔ توجہ، لفظ کہنے کے لیے زبان چاہیے، زبان ہوگی تو حلق ہوگا، حلق ہوگا تو پھیپڑا ہوگا، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب جا کے کہیں لفظ بنے گا، کیونکہ پھیپڑے میں ہوا جمع ہوتی ہے وہ حلق تک آتی ہے، حلق زبان کو ہوا دیتا ہے، زبان اجازت دیتی ہے، تب جا کے لبوں سے لفظ نکلتا ہے۔ تو جملہ آپ کے حوالے کروں، خدا تو نور ہے، نہ خدا زبان رکھتا ہے، نہ چہرہ رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، خدا ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے۔ خدا نے یہ کیوں کہا؟ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو، جب بھی میں بولنے کا ارادہ کرتا ہوں یہ 14 محمد میری زبان بن کے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی میں گفتگو کرنے کا ارادہ، یہ 14 محمد گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تذکرہ کرو؟ اسی کی اگلی آیت میں خدا نے کہا کہ جب مریم شرقی کنارے کی جانب گئی اور پھر مریم نے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان ایک پردہ، ایک حجاب حائل کیا، جس سے مریم اس طرف ہو گئی، قوم اس طرف ہو گئی۔ جیسے ہی یہ پردہ حائل ہوا، خدا نے جناب جبرائیل سے، روح الامین سے مخاطب ہو کے کہا کہ فوراً نازل ہو، اور جبرائیل نازل ہو گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے، توجہ رکھیے گا، جبرائیل نازل ہوئے تو نازل ہو کر جیسے ہی آئے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جبرائیل ملک کے روپ میں نہیں آئے، بشر کے روپ میں آئے، اور کلی بشر کے روپ میں آئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ جب جناب جبرائیل آئے تو جناب مریم نے فوراً پکار کر کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم متقی نہیں تو میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ جناب مریم کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جناب مریم نے جناب جبرائیل کو پہچانا نہیں۔ توجہ رکھیے گا، جناب مریم کی یہ آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ مریم نے جبرائیل کو پہچانا نہیں۔ جبرائیل کون ہے؟ شاگرد علی، دہلیز زہرا کا نوکر، اس خاندان کا نوکر۔ مریم کون ہے؟ زہرا کی کنیز، زہرا کے گھر کی غلام، زہرا کی کنیز۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، مریم عیسیٰ کی ماں ہو کر جبرائیل جب بشر کے روپ میں آ جائے تو جبرائیل کو نہیں پہچان سکتی، اگر محمد بشر کے روپ میں آ جائے تو مولوی کیسے پہچان سکتا ہے؟ واہ 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 واہ۔ جب عیسیٰ کی ماں جبرائیل جیسے فرشتے کو نہیں پہچانا تو یہ دنیا والے رسول خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کہا میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، تو فوراً جبرائیل نے کہا کہ میں رب کا بھیجا ہوا رسول، رب کا بھیجا ہوا رسول، اور تجھے بیٹا دینے آیا۔ رب کا بھیجا ہوا، جملے پہ توجہ رکھیں، رب کا بھیجا ہوا رسول اور بیٹا دینے آیا۔ جب جبرائیل جیسا فرشتہ علی کا شاگرد عیسیٰ جیسے بیٹے دے سکتا ہے، گھر جا کے سوچنا اس کا استاد کیا کیا دے سکتا ہے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ عیسیٰ جیسے بیٹے دے سکتا ہے، تو اس کا استاد کیا کیا عطا کر سکتا ہے۔ اور جملہ آپ کے حوالے کروں،
کہ یہی جبرائیل جب جناب مریم کے پاس آیا تو آ کے کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ اسی فرشتے نے جب زہرا کے دروازے پر دستک دی، اندر سے فضا کی آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل نے آواز دے کے کہا، انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضا نے جلال کے عالم میں کہا، جبرائیل پہچان کیوں چھپاتا ہے؟ میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے، میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم نہیں پہچان سکی کہ یہ جبرائیل ہے، زہرا کی کنیز فضا نے پہچان لیا کہ یہ جبرائیل ہے۔ اور مریم وہ ہے کہ جس کے لیے عرش سے کھانے آتے ہیں، زہرا وہ ہے کہ جس کے گھر سے روٹیاں جنت کی طرف جاتی ہیں۔ اور قرآن کے اندر، تاریخ کے اندر کہیں کسی مقام پر خدا نے مریم کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ خدا نے کہا ہو کہ مریم تمہارا شکریہ، عیسیٰ کی ماں تمہارا شکریہ۔ لیکن زہرا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خدا نے پوری سورت نازل کر دی۔ جب گھر سے روٹیاں گئی، جب ملک مقرب آیا، جب روٹیاں جانی شروع ہوئی، اور جملہ آپ کے حوالے کروں کہ زہرا، مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہے، اور مریم چھوٹی بتول ہے، زہرا بڑی بتول ہے۔ اور جملہ آپ کے حوالے کروں کہ دونوں کا رتبہ پوری کائنات پر اچھی طرح سے عیاں ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ دونوں کے بیٹوں کو آ لینے دو، مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی آئے گا، زہرا کا بیٹا امام زمانہ بھی آئیں گے۔ جب دونوں اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ آگے کھڑے ہوں گے، جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اچانک جب نماز کا وقت ہوگا تو امام زمانہ مصلی پر آئیں گے، جناب عیسیٰ پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ جناب امام زمانہ پلٹ کر کہیں گے، تقدم یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ آگے آئیے اور آگے نماز پڑھائیے۔ اس وقت جناب عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے، میری کیا جرت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری کیا جرت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری کیا جرت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ اس وقت جناب عیسیٰ اس وقت موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، دنیا والوں اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھے؟ واہ 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 جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ زہرا کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ اور بضعت کا اگر صحیح عربی لغت کے اندر ترجمہ دیکھا جائے تو بضعت جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جسے اگر جسم سے جدا کر دیا جائے تو جسم کا کل ختم ہو جاتا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ جس کے بارے میں رسول بار بار احادیث بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ آخری جو 6 مہینے رسول نے دنیا میں گزارے، جو دروازہ جناب زہرا کے گھر کا مسجد کے اندر کھلتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر واپس آتے ہوئے اس دروازے پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے رسول سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوۃ، اے اہل بیت النبوت تم پر میرا سلام۔ اور اصحاب کہتے ہیں در زہرا کا احترام لکھے، اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اگر رسول کے ساتھ در زہرا پر چلے جاتے تو رسول در زہرا پر اتنی آہستہ تک الباب کرتے تھے کہ پاس کھڑے ہوئے ہم لوگوں کو بھی آواز نہیں آتی تھی۔ جس کے دروازے کا اتنا احترام رسول نے بتایا، جس کے دروازے پر ملک الموت آ کر اجازت مانگے، جس کے دروازے پر رسول زور سے دق الباب نہیں کر رہے،
بعد از رسول ایک وقت ایسا آیا کہ اسی دروازے پر لوگوں نے جمع ہو کر شور مچانا شروع کیا، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ شہادت کا روز ہے، جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسہ دینا۔ آج اس بی بی کا پرسہ دینا ہے جو ہر مجلس میں جا کر اپنے لال کا پرسہ دیتی ہے، جو ہر عزادار کا شکریہ ادا کرتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے اے آنے والوں تیرا شکریہ تم نے میرے لال پر گریہ کیا۔ آج اسی بی بی کا پرسہ دینا، کیا پتہ کس کے پہلو میں رسول خدا موجود ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں علی مرتضیٰ موجود ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں حسن اور حسین موجود ہو۔ یہ سوچ کے رونا کیا پتہ کس کے پہلو میں زمانے کا امام موجود ہو۔ آقائے مراشی نجفی ہمارے مذہب کا وہ نام ہے کہ جن کو اگر مذہب تشیع کا ستون کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ ان کے وفات کے بعد، آقائے مراشی نجفی کے وفات کے بعد آقائے مراشی کے کچھ مکاشفات چھپے جن میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان کی عالم کشف میں 12 اماموں سے کیسے ملاقات ہوئی۔ عالم کشف، عالم خواب کیسے ملاقات ہوئی، ہر امام سے ملاقات کا حال لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مولا مصلی پر بیٹھے ہوئے زار و قطار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ جہاں سجدے کا رکھتے ہیں اس کے برابر میں 5 لوہے کی میخیں رکھی ہوئی تھی اور امام مسلسل ان کو دیکھ کر روئے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا مولا یہ لوہے کی میخیں کون سی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ اور رو کے کہتے ہیں مراشی کیا تم نے ان لوہے کی میخوں کو نہیں پہچانا؟ آقا مراشی کہتے ہیں نہیں مولا میں نے ان میخوں کو نہیں پہچانا۔ گریہ بڑھا زمانے کے امام کا، رو کے کہتے ہیں مراشی یہ وہی میخیں ہے کہ جب دروازہ گرایا گیا یہ لوہے کی میخیں میری دادی کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، یہ میخیں میری دادی کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ کر گھر آئے اور آ کر سو گئے۔ کہتے ہیں خواب میں امام حسن کی زیارت ہوئی۔ ابھی مصائب کا آغاز تو ہوا ہی نہیں، ابھی صرف چند روایتیں میں مصائب کی آواز میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام حسن کی زیارت ہوئی۔ امام نے کہا کہ تم میرے سخت مصائب نہیں پڑھتے۔ کہنے لگے مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ایسا سخت زہر دیا گیا کہ اس زہر کی وجہ سے آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جنازے میں تیر مارے گئے۔ کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں دنیا کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے اٹھ کے گیا تو دوبارہ گھر لوٹ کر آیا۔ کہ یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولا میں دنیا کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا گیا۔ رو کے کہتے ہیں یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں مولا پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کے سخت مصائب کیا ہے؟ امام حسن اس وقت رو کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد جب بھی منبر پر جانا تو پوری دنیا کو بتانا کہ حسن کے سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا اور ظالم ماں کو تماچے مارتے رہے۔ بیٹا دیکھتا رہا اور ظالم ماں کو تماچے مارتے رہے۔ کربلا میں اور مدینے میں ایک بات مشترکہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ جناب زہرا بعد از رسول ایک دن کے بعد دربار میں، جب دربار میں آئی 28 سفر رسول خدا کی شان، یکم ربیع الاول جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگائی گئی۔ صرف 2 یا 3 دن کا وقفہ ہے، جناب زہرا دربار میں آئی۔ دربار علماء کہتے ہیں کہ بی بی مسجد والے دروازے سے نہیں گئی
بلکہ اس دروازے سے گئی جو مدینہ کے بازار میں کھلتا تھا. بی بی 25 قدم چل کے گئی, 25 قدم چل کے لوٹ کر آئی. عزادارو یہ بتاؤ 25 قدم جانے میں اور واپس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جملہ سنو گے, جتنی بھی دیر لگتی ہے بس اتنی سی دیر میں زہرا کے بال کالوں سے سفید ہو گئے. جیسے ہی بی بی گھر لوٹی مصلی پر بیٹھ کر رونا شروع کیا. جناب زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ماں کے گلے سے لپٹ گئی اور رو کے کہنے لگی, اماں فدق کے جانے کا اتنا غم منایا کہ سارے سر کے بال سفید کر لیے. رو کے کہتی ہے, زینب ایسے لاکھوں فدق میری اولاد پر قربان, ایسے کروڑوں فدق میری اولاد پر قربان. رو کے کہتی ہے, اماں پھر خود بتائیے ایسا کون سا غم ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا گریہ کیا کہ سارے سر کے بال سفید ہو گئے. رو کے کہتی ہے, زینب میں دربار میں گئی تھی, میں دربار میں ایک منظر دیکھ کے آئی ہوں. کہ زینب بی بی کی آواز آئی, اماں ایسا کیا منظر دیکھا ہے کہ اتنا گریہ کر رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے, زینب لاکھوں فدق میری اولاد پر قربان, میں دربار میں گئی, میں صحابہ کے مجمع میں کھڑی رہی, میرے سر پہ چادر بھی موجود تھی, میرے ساتھ حسن بھی موجود تھا, میرے ساتھ حسین بھی موجود تھا. زینب میرے سر پہ چادر بھی تھی, میں 4 گھنٹے کھڑی رہی. زینب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب تم دربار جاؤ گی نہ حسن ساتھ ہوگا نہ حسین ساتھ ہوگا, شرابیوں کا مجمع بغیر چادر, ہاتھوں میں رسن. زینب میرے سر پہ چادر بھی تھی, تم شرابیوں کے مجمع میں بغیر چادر کے جاؤ گی. ہاں عزادارو, دن گزرتے رہے, 75 یا 95 دن رسول کی بیٹی بعد از رسول زندہ رہی. 75 دن والی روایت آپ نے منا لی, یہ 95 دن والی روایت کے آخری دن ہے. عزادارو جیت بھر کے گریہ کرنا. رسول کی دختر رونا چاہتی, مدینے والے پیغام بھجواتے, یا علی زہرا سے کہیے یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, اس لیے کہ اگر زہرا دن میں روتی ہے تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے, اگر زہرا رات میں روتی ہے تو ہم اپنا آرام نہیں کر سکتے. یا علی زہرا سے کہیے ایک وقت مقرر کر کے ہمیں بتا دیں, اگر وہ دن کو روئیں گی تو ہم اپنے گھروں میں آرام کریں گے, اگر وہ رات کو روئیں گی تو ہم دن میں اپنے کام کو کر لیں گے. مولا گھر میں آئے, جناب زہرا نے کہا, یا علی مجھے چچا سلمان نے بتایا مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. رو کے کہتے ہیں, زہرا سلمان نے تو اتنا بتایا ہے نا کہ مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے. زہرا آگے سنو, جب علی سلام کرتا ہے تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا. عزادارو دن قریب آ رہے ہیں, بابا پہ گریہ کر رہی ہے. ایک دن مولا علی کو بلایا, کہا ابو الحسن میرے قریب آئیے. مولا علی آ کے قریب بیٹھ گئے. عزادارو کہنے لگی, یا علی میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھیے گا. ابھی دروازہ گرنا پڑھوں گا میں, لیکن چند جملے سن لینا. یا علی میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھیے گا. یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھیے گا, اس لیے کہ میرے حسین کو رات کو پیاس بہت لگتی ہے. رو کے کہتی ہے, یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو مارا ہے. یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی ہے. عزادارو آواز دے کے کہا, یا علی ذرا اس صندوق کو اٹھا کے لائیے. امیر المومنین صندوق اٹھا کر لائے. بی بی نے صندوق کو کھولا, صندوق میں سے ایک کرتا نکالا. کرتا نکال کے کہا, یا علی میرے بعد خدا آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا میں نے نام عباس رکھا ہے. یا علی عباس جب بڑا ہو جائے عباس کو کرتا دے کے کہیے گا, عباس تمہاری ماں زہرا نے سلام بھجوایا ہے, اور یہ کرتا اس وقت سیا ہے جب زہرا کا ایک ہاتھ پہلو پر تھا, جب زہرا کا ایک ہاتھ پہلو پر تھا.
عباس سے میرا سلام کہیے گا۔ عزادارو دروازے پر شور ہوا، چند جملے سن لینا، دروازے پر شور ہوا، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بیوی نے کہا میں علی کو باہر نہ بھیجوں گی۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، ایک شخص نے لکڑیاں جمع کی، ایک نے آگ لگانے کا سامان جمع کیا، دروازہ زہرا کو آگ لگائی گئی، دروازے کو آگ لگنا تھی، لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخیں لگی تھی۔ جب میخیں سرخ ہونا شروع ہوئی، ایک ظالم دوڑتا ہوا آیا اور آ کر دروازے پر ایسی لات ماری، دروازہ رسول کی بیٹی پر گرا۔ وہ بی بی جس نے ساری زندگی مولا کو ابوالحسن کہہ کے پکارا تھا، آج چیخ مار کر کہا یا علی میری مدد کو آئیے، یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہاں زادارو حوصلے سے سننا، جناب زہرا کے اوپر دروازہ آیا، یہ ظالم گھر میں داخل ہونا شروع ہوئے، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی، رسی کا مولا کے گلے میں آنا تھا۔ آج ان لوگوں کے ہاتھ علی کے گلے پر آ گئے کہ جن کی جرت بھی نہ تھی علی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی، مولا کے گلے میں رسی ڈال کے انہوں نے مولا کو گھسیٹنا شروع کیا۔ گھسیٹتے گھسیٹتے مولا کو بازار میں لے کر آئے۔ فضہ نے دروازہ ہٹایا، اپنے درد بھول کر کہتی ہے فضہ ابوالحسن کہاں پر ہے؟ کبھی بھی مولا کو بازار میں رسی گلے میں ڈال کر لے گئے۔ بی بی نے کہا فضہ ذرا میرا برقع لے کر آؤ۔ فضہ نے برقع لا کر دیا، بی بی نے برقع پہنا، اپنے پہلو کے درد کو بھول کر بازار میں آئی، مولا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، آواز دی میں ابوالحسن کو نہ لے جانے دوں گی۔ ابھی اتنا کہنا تھا، ایک آواز بلند ہوئی، کنفوز کا نام آنا تھا، کنفوز نے تازیانہ اٹھایا، زہرا کے ہاتھ پر چلایا، ہاتھ ابا کے دامن سے چھٹا، ایسا تازیانہ لگا کہ اس کے بعد اس ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح نہ کر سکی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من الزہرا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آخری جملے سن لینا عزادارو، وہ دن آ گیا جب رسول کی بیٹی نے کہا ام ایمن میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، میرے حجرے کا دروازہ بند کر دینا جب تک تسبیح خدا کی آواز آئے۔ سمجھ لینا زہرا موجود ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ام ایمن کہتی ہے میں کھڑی رہی حجرے کے باہر، آواز آتی رہی زہرا کی، آہستہ آہستہ آواز آنا ہلکی ہوئی، اچانک آواز آنا بند ہوئی۔ ام ایمن نے رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ید اللہ کے ہاتھوں پر حجاب اللہ کا جنازہ آیا، عزاداروں مولا نے غسل دیا، کفن دیا، آواز آئی بچوں آؤ آگے ماں سے آخری ودا کرو۔ بچے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حسن آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، بچوں نے ماں سے ودا کیا۔ مولا نے ایک مرتبہ ایک جانب دیکھا، آواز دی حسین ماں کے قریب آؤ، آگے ماں سے آخری ودا کرو۔ آواز دی بابا اس وقت تک نہ آؤں گا جب تک اماں ویسے نہیں بلائیں گی جیسے بلایا کرتی تھی۔ ابھی اتنا کہنا تھا، کفن کے بندے ہوئے بند ٹوٹے تو ہاتھ نکلے، آواز آئی آجا میرے لال حسین، آجا میرے غریب کربلا حسین۔ آخری جملہ سن لینا، علی نے رسول کی بیٹی کی قبر کے 40 نشان بنائے۔ عزادارو علی نے رسول کی بیٹی دفنائی نہیں ہے، رسول کی بیٹی چھپائی ہے۔ عزادارو جنازہ
دفنانے کے بعد مولا گھر پہ آئے اگلی صبح مولا کو خبر ملی جنت البقیع میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. رسول کی بیٹی کو قبر کھود کے جنازے کو باہر نکالو, ہم نے جنازہ پڑھنا ہے. اللہ دار و علی کو چلا لایا, ذوالفقار کو نکال کر میدان میں آئے اور رو کے کہتے ہیں تم نے زہرا کو تماچے مارے, علی نے صبر کیا. تم نے میرا محسن مارا, علی نے صبر کیا. تم نے زہرا کی پسلیاں توڑی, علی نے صبر کیا. تم نے میرے گلے میں رسی ڈالی, علی نے صبر کیا. تم نے میرے دروازے کو آگ لگائی, میں نے صبر کیا. خبردار آج ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا ورنہ میں سب کو مار دوں گا. میں کہوں گا یا علی ذرا شام غریبہ کربلا کے میدان میں آئیے. ایک بی بی بغیر چادر کے رو رو کے کہہ رہی ہے اے